یہ سب بات کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر وحی نازل ہو گئی. اور یہ وحی جو ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 آیات کے قریب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا. سورہ نور ابھی ہم کچھ دن پہلے پڑھ رہے تھے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان آیات کو بالکل تھوڑا سا ناٹ ان ویری ڈیپتھ، لیکن اگر ہم دیکھیں ان کو تو جب ان آیات کا یہ پورا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہوئے گا اور ہم ان آیات کو پڑھیں گے نا تو ہمیں بالکل ایک الگ ٹیسٹ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر کتنی بڑی جو ہے یہ معاملہ کتنا طول کھینچ گیا تھا اور کتنا ڈسکمفرٹ کا وجہ بن گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤ بالافک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ کے لے کے آئے. جب اللہ تعالیٰ نے لفظ بالافک استعمال کر دیا نا، افک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز گھڑ کے لے آنا، کوئی جھوٹی بات بنا لینا. اس ایک لفظ نے یہاں پہ معاملہ سارا کا سارا کلیئر کر دیا کہ بیسیکلی یہ سارا کا سارا جھوٹ تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ افک گھڑ کے لے آئے تھے، لا تحسبوہ شرا لکم، تو نہ سوچو کہ یہ تمہارے لیے کوئی بری بات ہے. سٹرینج نا، کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بری بات ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ہر آدمی کے لیے اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑ گیا جتنا اس نے کیا ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے یعنی عبداللہ بن ابی، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قسم کا مشکل، اب دیکھیں کسی بھی آدمی کے لیے اس سے مشکل جو ٹائم ہے وہ زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ ایکیوز کر دیا گیا ہو سب سے برے ڈیڈ کا آپ کی فیملی کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے برا نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر سے بھی تمہارے لیے خیر نکالی. آپ خود سوچیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ساری زندگی کے لیے جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں اس کا ذکر آئے گا، تفسیر میں ان کا نام آئے گا. صدیقہ جو ہے، عائشہ صدیقہ یعنی سچی، تو وہ تو اس کے بعد ان کا نام پڑ ہی گیا کیونکہ وہ صدیقہ اور سچی تھی. اور قرآن نے جب جس کے سچائی کی گواہی دے دی تو اس سے بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد سارے کے سارے جو منافقین تھے وہ ریویل کر دیا گیا ان کو. پھر کیا ہوا کہ اس معاملے کے بعد، اس کے بعد اگر کبھی کچھ ایسا ہوگا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ نازل کر دیے، جیسے اللہ نے پھر آگے کہا، اور پھر مومنین کو کہا کہ آپ کو اچھا خیال کیوں نہ رکھا، لولا اذ سمعتوا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ انہوں نے اپنے دلوں میں اچھا خیال کیوں نہ رکھا کہ جب انہوں نے یہ والی بات سنی تھی اور کہتے وقالوا ھذا افک مبین، واللہ یہ تو کھلی جو ہے وہ جھوٹ ہے، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری باتیں کی. اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تو پھر 4 آئی وٹنسز کیوں نہ لے کے آئے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سے حکم نازل کر دیا کہ اگر کوئی کسی کو ایکیوز کرے گا اس چیز کے لیے تو اس کو 4 گواہ لے کے آنے پڑیں گے. آپ کو پتہ سب سے زیادہ گواہ جو ہیں جس شک کے اندر یا جس کیس کے اندر آپ کو پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ 4 آپ کو آئی وٹنسز لے کے آنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس ڈیڈ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. ادروائز آپ اس کو ایکیوز نہیں کر سکتے کسی کو. اور ایکوزیشن اگر کوئی کر دے تو اس کا کیا ہے 80 لیشز. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 80 لیشز کا جو ہے سزا رکھ دی کہ اگر کوئی جھوٹا کسی کے اوپر بہتان لگائے گا. ناؤ دیز ڈیز یہ بڑا سمپل ہے، کسی کو کہہ دینا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے، یا فلاں جو ہے وہ اس کی اس طرح کی حرکتیں ہیں اور وہ یہ اس طرح کا کام کر رہا ہے. یہ سب کیوں ہیں؟ بیسیکلی یہی وہ آیتیں ہیں جن کے بعد آگے جا کے وہ آیت آتی ہے جو ہم نے 1 دن پہلے پڑھی تھی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مومنین کے اندر فحاشی کو عام کرتے ہیں، موڈیسٹی کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی اتنی سخت سزا رکھی کہ کوئی ایکیوز بھی کرے گا تو اس کی سزا اتنی سخت اس لیے ہوگی کیونکہ جب آپ ایک چیز کو سپریڈ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ پھر معاشرے کے اندر نارملائز ہوتی جاتی ہے. کوئی کمٹ نہ بھی کر رہا ہو
لیکن بہت زیادہ اس کا اگر ڈسکس ہوتی رہے گی نا معاشرے میں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوتی جائیں گی، وہ پھر نارم بنتی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ یہی ہوا ہے کہ اب اتنی بڑی باتوں کو جسٹ نارمل لیا جاتا ہے. کوئی بہت بڑا میٹر ہی نہیں ہے، کسی کو اکیوز کر دو، کسی پہ الزام لگا دو. روز کوئی نہ کوئی نیا اسکینڈل آیا ہوتا ہے، بڑا چٹ پٹے انداز میں اس کو پیش بھی کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا تو پھر سبحان اللہ، وہ تو پھر میں کہتا ہوں 4 چاند لگا دیے اس نے پھر اس کام کو. اور انفارچونیٹلی پتہ ہوتے ہوئے یا نہ پتہ ہوتے ہم لوگ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی سخت چیز ہے، اور اگر اسلام کا نظام قائم ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا کلیئر کر دیا. اور بعد میں حضرت عائشہ اینڈ سو رائٹلی وہ اس چیز کا پرائڈ لیا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری جو پاک بازی ہے وہ آسمانوں سے جو ہے وہ نازل کر دی. ہر جو زوجہ محترمہ تھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کوئی نہ کوئی، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جو تھی، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ چیز اپنے حق میں جو ہیں وہ بیان کیا کرتے تھیں، اینڈ رائٹلی ڈو سو. انہوں نے جتنی تکلیف گزاری اور اللہ تعالیٰ نے جس لیول کی ان کی جو ایکوزیشن ہے اس کو کلیئر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مستہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا رشتہ دار تھا. اور بیسیکلی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، ان کی جو مدد ہے وہ سب کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں مستہ کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں نازل فرمائی انڈائریکٹلی پوائنٹنگ ٹو ہم حضرت ابو بکر کہ وَلَوْلَا يَأْتِي أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تو تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو نہیں دیں گے اور اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کو ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک آدمی جس کی بیٹی کے اوپر سب سے برے ڈیڈ کا جو ہے وہ ایکیوز کیا گیا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے فَلْيَعْفُوا، تو وہ معاف کرے، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو، پاس آن کرو. اور آگے اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ محبوب نہیں ہے، تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اس نیت سے، بہت بڑی بات اس نے کر دی، یہ ظرف حضرت ابو بکر کا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت سننے کے بعد انہوں نے کہا بلا و ربی، کیوں نہیں میرے رب، میں بالکل پسند کروں گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. نہ صرف انہوں نے مستہ کا بعد میں جو انہوں نے مدد کرتے تھے وہ کرنی شروع کر دی، بلکہ چونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی، انہوں نے قسم کا کفارہ بھی ادا کیا کہ میں یہ قسم توڑ رہا ہوں تو اس کا کفارہ ادا کروں گا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد مستہ کی مدد شروع کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم میں اتنا ظرف ہو کہ ہم اگر معاف کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو زمین پہ معاف کرتے ہیں، اللہ آسمانوں پہ ان کو معاف کرتا ہے. تو یہ سارا کا سارا ایک معاملہ تھا کہ جو بڑا انٹینس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلیریفائی کر دیا. ایک دفعہ پھر جو ہے یہاں پہ منافقین تھے، ان کو منہ کی کھانی پڑی. اب چلتے ہیں آگے. اس کے بعد تھوڑا سا واپس آپ کو یاد کرا دیں کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ بنو نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیل کر دیا تھا مدینہ سے، کیونکہ ان کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش کی، اور بھی بہت سارے معاملات تھے ان کے، جس کی وجہ سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا. اب وہ لوگ جب وہاں سے ایکسپیل ہوئے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان میں شام کی طرف جا کے اس ریجن میں جا کے بس گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ خیبر میں چلے گئے. خیبر مدینہ سے بہت دور نہیں تھا، اور بہت ہی زرخیز اور بہت زبردست جو ڈیٹ پامز اور وہاں پہ پروڈکشن ہوتی تھی ڈیٹ کی، وہ ایک بڑا زبردست ایریا تھا. اب وہاں پہ جب چلے گئے تو ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب. حیی بن اخطب نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور ہم لوگ جا کے باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرائب سے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کے اکٹھے ہو گئے، جو ہم لوگوں کے دوست کے، جو ہم لوگ کے دشمن کے دشمن ہیں وہ ہم لوگ کے تو دوست ہیں. سو ہم لوگ ان کو جا کے اپروچ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ سب مل کے ہم لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، اینڈ ونس فار آل یہ سارا کا سارا جو مسئلے مسائل ہے نا سب کے لیے جو ہو رہے ہیں یہ مسئلے ہی ختم کرتے ہیں ایک ہی دفعہ. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں
کہ سب سے پہلے جاتے ہیں غطفان کے پاس. غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے, بہت بڑی آبادی ہوتی ہے اس کی. نہ صرف ان کی آبادی بہت بڑی ہوتی ہے بلکہ بڑے زبردست جنگجو اور آرمڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں جنگ میں. ان کے ساتھ جا کے یہ لوگ ڈیل سٹرک کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ لڑو مسلمانوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے لڑ کے ہمیں کیا فائدہ, ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے, ہمارا تو کبھی انکاؤنٹر ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ول پے یو فار اٹ. تو انہوں نے کہا کتنا پے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک پورے سال کی جتنی ہماری پروڈیوس ہوگی ڈیٹس کی وہ پوری کی پوری ہم آپ کو دے دیں گے. سو اٹس لائک کہ کوئی ملک یہ کہے کہ آپ ہماری مدد کرو اور پوری سال کی جو ہماری اکانومی ہے وہ آپ کے حوالے. اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. وہ لوگ ایگری کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے. اس کے بعد حیی بن اخطب جو ہے, جوز جو ہیں وہ جاتے ہیں قریش کے پاس. اب قریش کا تو جینون ان کے پاس ریزن ہے لڑنے کے لیے, کیونکہ ایک پرماننٹ دشمنی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. جب جا کے وہ ابو سفیان سے ملتے ہیں اور یہ ساری بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ غطفان قبیلہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری سائڈ پہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہاں سے نکلیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ ور ہوں اور ان کو ایک ہی دفعہ کرش کر دیں. قریش بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل ہم لوگ اس کے لیے راضی ہیں, اور سب جو ہے بھرپور قسم کی تیاری وہ شروع کر دیتے ہیں. خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے پلان کر کے اکٹھے نکل کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ لوگ سب مل کے تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. 10,000 بہت زیادہ لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہو رہی تھیں 1,000 لوگ ہوتا تھا, 1,500 لوگ ہوتا تھا, 2,000 سے زیادہ یہ لوگ نہیں جاتے تھے. لیکن اس دفعہ 10,000 کے قریب جو ہیں وہ آرمی ان لوگوں نے گیدر کی. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے بیک اینڈ پہ جو ریسورسز اور فائنینسز تھے وہ اب ایک پارٹی بیئر نہیں کر رہی تھی. اب یہ لوگ مل کے ہیوج جو ریسورسز ہیں اس کو لے کے آ کے اب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اطلاع جو ہے وہ ملتی جا رہی تھی مدینہ کے اندر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ساری سچویشن کا پتہ چلا کہ یہ لوگ گیدر ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کا پلان مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ہے, تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ انہوں نے اپنے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ شروع کیا کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. سب کے الگ الگ مشورے آ رہے تھے, انلیس کہ حضرت سلیمان الفارسی, آپ کو پتہ ہے نا, جن کو اللہ تعالیٰ فارس سے چلا کے لے کے آیا, فائر ورشپر سے وہ کرسچن بنے, کرسچن سے وہ پھر غلام بن کے عرب میں آئے, عرب سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی, مسلمان ہوئے. اور یہ وہی سلمان الفارسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو سیڈ کیا تھا پلانٹس کو, اور پھر اس کے بدلے میں حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ اپنی غلامی سے آزاد ہوئے تھے. یہی سلمان الفارسی جو ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ جب فارس میں تھے تو اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگ ایک ٹرینچ ڈگ کیا کرتے تھے, ایک خندق, ایک ڈیپ ہول جو ہیں وہ بنایا کرتے تھے, اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو آرمی ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی تھی ہماری ٹیریٹری کے اندر. اب یہ عربز کے لیے بالکل نیا فینومینا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا تو سب نے اس کے ایگری کیا, کیونکہ اب سچویشن ایسی تھی کہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ کسی اور طریقے سے اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کے اتنی بڑی آرمی سے اس ٹائم پہ اسپیسیفک ٹو دیٹ پوائنٹ لڑا جائے. اب جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں تو پھر سب لوگ نکلے, اور اٹ سیمز لائک این امپاسبل کہ آپ پورے کے پورے شہر کے ارد گرد جو ہے وہ ٹرینچ کو ہے وہ ڈگ کر دیں. لیکن ایکچولی کیا تھا کہ مدینہ کی لوکیلٹی جو تھی وہ اس طرح نہیں تھی کہ آپ کو پورے شہر کے ارد گرد جو ہے وہ ٹرینچ ڈگ کرنے پڑتی. بیسیکلی کیا تھا کہ مدینہ 2 سائڈوں پہ تو بہت ہی راکی قسم کے لینڈ تھی, اور وہ لینڈ ایسی تھی کہ وہاں سے ہارسز کا آنا, دیکھیں جب کوئی آرمی انٹر ہو رہی ہوتی ہے نا, اٹس سم تھنگ ایلس. 1-2 آدمی جب انٹر ہو رہے ہیں تو شاید وہ درختوں کے اندر سے اور پہاڑوں کے اوپر سے اور بڑے آرام سے گزر کے آ جائیں, بٹ جب آرمی اکٹھی ٹریول کرتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک اسپیسیفک راستہ جو ہے راؤٹ لیتے ہیں کہ جس کے تھرو وہ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں. تو اس میں 2 طرف سے ویسے ہی پہاڑ تھے, ایک طرف بہت زیادہ جنگلات اور درخت تھے کیونکہ مدینہ میں بہت زیادہ ڈیٹ پامس تھے, تو ڈیٹ پامس کے اندر سے بھی گزر کے آرمی کے لیے آنا ایزی نہیں تھا. تو بیسیکلی کچھ ہی ایریا تھا جس کو ڈی مارک کیا انہوں نے کہ یہاں پہ ہمیں ٹرین جو ہے وہ ڈگ کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ایک طرح سے پورا کا پورا مدینہ جو ہے وہ فورٹیفائڈ ہو جائے گا اور پورا کا پورا سیف ہو جائے گا.
اب یہ جب کام شروع کیا گیا تو اس میں ہر 10 آدمی کو 40 فیٹ اراؤنڈ 40 فیٹ جو ہے ٹرینچ اس کو ڈگ کرنا تھا، اور اس کی ڈائمینشنز جو ہیں اور اگین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک گروپ کو جوائن کیا کہ جو 10 آدمیوں کے گروپ بنے، ان میں سے ایک گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے کہ اپنے ہاتھ سے وہ کھود رہے تھے، اور یہ ساری چیزوں میں فزیکلی وہ لوگ وہ انوالو تھے۔ اب جو ٹرینچ کی ڈائمینشنز تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اس طرح سے نہیں تھا کہ پوری ایک لائن میں ٹرینچ تھی، کہیں پہ اتنا پیچ تھا تو وہاں پہ کر لیا، دوسری جگہ پہ باقی پیچ ہے اس کو کر لیا، بٹ ٹوٹل اس کی جو لینتھ تھی دیٹ واز اراؤنڈ 10 کلومیٹرز، اور اس کی جو وڈتھ تھی دیٹ واز اراؤنڈ 22 فیٹ، اور 16 فیٹ یہ ڈیپ تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو اتنا ڈیپتھ میں بھی بنانا تھا کہ کوئی نیچے سے اتر کے اوپر نہ آ سکے، اور اتنا وائڈ بھی بنانا تھا کہ پیچھے سے بھاگ کے یا گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے جم کے۔ سو بیسیکلی 10 کلومیٹر لانگ تھی، 22 فیٹ جو ہے یہ وڈتھ تھی اس کی، اور 16 فیٹ جو ہے یہ وائڈ تھی، اینڈ اٹ ٹک 6 days فار دیم۔ لوگوں کا اس کے اوپر دن رات کام ان کو کرنا پڑا کہ جس وقت جا کے ان کو یہ کمپلیٹ کر سکے۔ تو 6 دن رات کی محنت کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ پوری کی پوری ٹرینچ جو ہے وہ انہوں نے ڈگ کر لی جتنا ان کو اس کی ریکوائر تھی۔ اب اس ٹرینچ کی جب کھدائی چل رہی تھی تو اس کے اندر ایک دو واقعہ ایسے ہوئے کہ جو بالکل بیان کرنے بڑا ضروری ہیں، کہ ایک جگہ پہ آ کے ایک بہت سخت راک تھا کہ جس کو بہت سارے صحابہ جو ہیں کافی دیر سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں ٹوٹ پا رہی تھی، تو الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 آدمیوں کی جتنی جو ہے پاور دی ہوئی تھی، یعنی فزیکل اسٹرینتھ جو تھی وہ اللہ کے نبی، وہ کوئی کمزور اس طرح سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی میں ایک اسٹرینتھ دی ہوئی تھی۔ اور جب ہٹ کرتے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ سے وہ ٹوٹ نہ سکا روک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راک کو آ کے بریک کر لیا، اور جیسے وہ بریک کرتے تھے ایک ہٹ کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے شام کی چابیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کر دی گئی۔ پھر ہٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے فارس کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیں گی۔ پھر ہٹ کیا، کہا مجھے یمن کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پریڈکشنز مل رہی تھیں۔ شاید اس ٹائم پہ کوئی بھی ہوتا ایمان کے بغیر تو وہ نہ مانتا، جیسا کہ یہودیوں نے کیا، کہ جیسے منافقین اور یہودی جو تھے وہ ہنس رہے تھے اس بات پہ کہ دیکھو ہم لوگ تو اس حالت میں، لٹرلی وہ یہ کہہ رہے تھے ہم لوگ اس حالت میں ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ٹوائلٹ کے لیے کہیں جانا تو ہم خوف میں ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت آرمی آ جائے گی اور اچانک سے ہمارے اوپر اٹیک کر کے شہر کے اندر گھس جائے گی، اور یہ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے فارس بھی مل گیا، مجھے روم بھی مل گیا، اور مجھے یمن بھی مل گیا۔ لیکن یہ مسلمانوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ مے بی 15 سے 20 سال، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ کنگڈمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ یہ اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی۔